صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ نگران شورا کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ موسیقی سنتے ہیں اور سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے اور موسیقی سننے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ کیا اس طرح سکون حاصل ہوتا ہے اور یہ موسیقی سننا ذہنی سکون کے لیے جائز ہے؟ مدنی التجا ہے کہ اس کا جواب تفصیلاً عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیقی دل میں یوں نفاق اگاتی ہے جیسے کہ پانی گھاس اگاتا ہے، ایسا نفاق اگاتی ہے۔ آپ خود سوچئے یہ کیسا سکون ہے کہ جب تک سگریٹ پی، جب تک یہ ساری چیزیں سنی، اس وقت تک ہم کھو گئے، مدہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کو سکون تھوڑی ہے، مدہوشی کو سکون تھوڑی ہے، کہیں سے سوچ کا ہٹ جانا یہ کوئی سکون تھوڑی ہے کہ تھوڑے لمحے کے بعد پھر آپ کی سوچ کنورٹ ہو کر وہیں آ جائے گی۔ سکون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ آپ اس روایت پر غور کیجئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، اور غار میں جب ترکیب بنی تو کفار مکہ غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت ان کے اوپر ایک گھبراہٹ کی کیفیت آ رہی تھی، وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ پا لیں گے تو اذیت دیں گے۔ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا، قرآن میں یہ مضمون موجود ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ فرماتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر سکینہ نازل ہو گیا، اب پرسکون ہو گیا۔ سکون یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی محبت میں ہے، نہ کہ اللہ کی نافرمانی میں۔ یہ موٹا اصول یاد کر لیجئے، ورنہ شراب پی کر بھی تو آدمی کہتا ہے نا کہ میں شراب پی ہے تو اب ہٹ گئی نا اس کی عقل ہی۔ شراب تو عقل کو زائل کر دیتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چلی جاتی ہے۔ شراب کے نشے میں آ کر تو جب آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ یہ میری ماں گھری ہے یا میری بہن گھری ہے، جس کو ماں اور بہن کی سوچ نہ رہی، اس کو ٹینشن اور سکون کا کیا پتہ، بلکہ الٹی شراب کی نحوست کی بے سکونی اور پا لیتا ہے۔ سگریٹ میں کہتے ہیں نکوٹین ہوتی ہے جو کہ دماغ پر اثر کرتی ہے اور کچھ دیر کے لیے دماغ کو یہ سکون کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے، مصنوعی چیز ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں۔ سگریٹ آپ کی صحت کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، گردے، پھیپڑے، سینہ، گلا، منہ، زبان، دماغ، کیا چیز ہے جسم کی جو آپ کے سگریٹ سے افیکٹ نہیں ہو رہی ہے۔ پھر آپ کا سکون نہیں ہے، آپ کی سوچنے کی صلاحیت کم ہو گئی تو سکون تو مل ہی جائے گا نا۔ سوچنے کی صلاحیت آپ کی کم ہو گئی تو سکون کو کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں سکون والی نہیں، یہ سکون نہیں لے رہی ہیں۔ سچی بات عرض کروں تو سکون جو ہے نا وہ صبر میں ہے، حق صبر میں ہے۔ ایک شخص کے متعلق میں نے پڑھا کہ ان کے خاندان کے 11 افراد، ان کے بچوں کی امی اور بچے 11 افراد ایک حادثے میں ایک ساتھ ختم ہو گئے۔ 11 بچے، 11 گھر کے افراد ایک ساتھ ختم ہو گئے۔ ان کے بارے میں نے پڑھا کہ لوگ ان سے جب تعزیت کے لیے جاتے تو ان کا پاس کوئی جملہ نہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہر ایک سے یہ اسی طرح صبر اور بردباری کے ساتھ ان کو تعزیت کرنے والوں کو فیس کرتے، جبکہ جس کمرے میں جاتے اس کمرے کے اندر ان کو اپنے بچوں کی یادیں آتی، کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے۔ بیٹی کی شادی ہونے والی تھی تو ان کے جوڑے گھر میں رکھے ہوئے تھے، تو کبھی جوڑا دیکھ کر یاد آئے گی، کبھی کھلونے دیکھ کر یاد آئے گی، کبھی کیا دیکھ کر یاد آئے گا، کبھی اپنے کمرے میں جائیں گے تو بستر کی بے ترتیبی اور گھر کی کمرے کی بے ترتیبی دیکھ کر بچوں کی امی یاد آئے گی۔ گھر بالکل ویران ہو گیا نا، خالی ہو گیا تھا، اکیلے رہ گئے تھے۔ لیکن ان کا ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری نعمتیں ملی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے چلی گئی، میرا تھا ہی کیا۔ یہ اتنی ایک سکون والی بات ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت کریمہ کیسے مصیبت کے وقت پڑھنے والی ہے، یہ صرف موت پر ہی پڑھنے والی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لائٹ چلی گئی، ابھی تو یہ تو بہت کثرت سے پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ، ہمارے ملک میں بہت پڑھ سکتے ہیں اس کو، دن میں کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پڑھیں، جب بھی لائٹ چلی گئی تو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے نا، ایک پریشانی، ایک ٹینشن ہے، ایک تکلیف ہے انسان کو جو مل رہی ہے،
تو یہ آپ پڑھیں. بچہ دیر ہو گئی آیا نہیں ہے, پڑھ لیں. کوئی چیز کھو گئی ہے, مل نہیں رہی ہے, پڑھ لیں. چابی کھو گئی ہے, پڑھ لیں. اور کوئی بھی اسی پریشانی آپ کو ملے, جیب میں ہاتھ ڈالیں, کوئی چیز نہیں مل رہی ہے, پڑھ لیں. پڑھنا درست ہے. اب قدرتی طور پر آپ دیکھیں, جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک نیچرلی سکون نصیب ہوگا, اور وہ سکون بہت ہی پرسکون ہوگا. آپ کو یہ سکون پرسکون کر دے گا, مزہ آ جائے گا, آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا کہ یار کچھ ہوا. کیونکہ پھر صبر نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مصیبت تو دور ہونی نہیں ہے. چپ رہن سنتا موتی مل سن, صبر کرے دا ہیرے, پاگلا وانگو رولا پاوے, نہ موتی نہ ہیرے, کچھ بھی نہیں ملنے گا. تو صبر کریں, صبر کریں اور صبر کریں. گانے سننا یہ ہرگز سکون کی علامت نہیں ہے, بلکہ یقین مانیے. میں موسیقی کے بارے میں تو اپنے تمام حاضرین اور ناظرین سب کو آگاہ کر دوں, موسیقی آپ کی روحانیت کو, آپ کے قلبی سکون کو, آپ کے گھر کے سکون کو تباہ و برباد کر دے گی. تو گانے, موسیقی, فلمیں, ان میں سکون نہیں ہے, ان سے توبہ کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ